کہ بن تو گئے مسلمان، لیکن جب انگریزوں نے اپنا پنجہ جمایا، ہندوؤں کو مسلمانوں سے، مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑایا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی راجنیت کو اپنایا، پھر انہوں نے ہندوؤں کو ہندوؤں سے اونچ و نیچ کی ذات پر لڑایا، پھر مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ مسلمان کی دکان چھین لو تو دکان پھر بن جاتی ہے، مکان گرا دو تو مکان پھر بنا لیتا ہے، یہ ٹوٹتا نہیں، ٹوٹے گا کہاں؟ ان کا اس کا سینہ سینہ نہیں ہے، یہ پکا مسلمان ہے، اس کا سینہ سینہ نہیں ہے، اس کا سینہ مدینہ ہے، تو رسول پہ حملے کرو گے یہ ٹوٹ جائے گا، رسول کی عزت و عظمت پر حملے ہوں گے تو یہ ٹوٹے گا۔ تو فرنگی ذہنیت، ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھرمت راجنیت، گھرناتمک راجنیت نے کی یہ پرتیکریا ہوئی کہ سارے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے مولویوں کو خریدا، ٹولیوں کو خریدا، ان کی جماعت بنا کے خریدا، ان کو وظیفے دیے اور اشر فعلی بنا کر دنیا کے سامنے اسے پیش کیا، حکیم الامت کا روپ دے کر باندیوں کا حکیم بنا دیا۔ ایسی صورت میں مسلمانوں پہ ہم حملے ہونے لگے۔ مسلمان اپنے باپ کی توہین برداشت کر سکتا ہے، اپنے دادا کی توہین برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سڑکوں پر نظر آیا، رب کا فضل، رب کا فضل، خدا کا فضل، اللہ کا فضل، حق تعالیٰ کا فضل، فضل حق کے روپ میں ظاہر ہوا، فضل حق کے روپ میں ظاہر ہوا، اور تحقیق کے فتویٰ نے ان باطل کے چہرے کو مست کر کے رکھ دیا، انہیں دھول چٹا دیا۔ میرے دوست ایمان پہ ہم حملے ہونے لگے، رسول کو بڑا بھائی کہا جانے لگا، رسول کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہا جانے لگا، پیغمبر کی عزت و آبرو پر حملے ہونے لگے، تیر پہ تیر چل رہے تھے گنبد خضرا پر، رسول کی آبرو پر۔ ارے میری بیٹی کی عزت پہ حملہ کر لے، میرے نبی کی عزت پہ حملہ نہ کر، میرے پریوار کی انسلٹ کر لے مگر میرے نبی کی انسلٹ نہ کر، ارے میرا مکان گرا دے مگر گنبد خضرا کو نہ گرا، ارے میری گلی کو برباد کر دے مگر مدینے کی گلیوں کو گالی نہ دے، ارے میری قبروں کو اکھاڑ دے مگر صحابہ کی قبروں کو نہ توڑو، قبروں کو نہ توڑو، اس میں فاطمہ لیٹی ہوئی ہے اسے نہ توڑ، اس میں خدیجہ لیٹی ہے اسے نہ توڑ، اس میں عثمان غنی لیٹے ہیں نہ توڑ۔ بلڈوزر چلا دیا گیا، 60,000 صحابہ کرام کی قبروں کو توڑنے والی یہ باطل قوتیں یہودیوں کے اشارے پر صحابہ کی قبروں پر بلڈوزر چلانے والی ہے سعودی عربیہ، اور اس کے چندے سے جماعت والوں تم آج ہم سے آنکھ ملانے آئے ہو، اپنے گریبان میں جھانکو، تمہارے دامن پر عثمان غنی کے قبر کے ٹوٹنے کا داغ لگا ہوا ہے، تمہارے دامن پر خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے دل کو زخمی کرنے کا داغ لگا ہوا ہے، تم کیا بات کرنے آئے ہو؟ آج یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یہ لو سستے میں کھا لو، یہ سستے میں پی لو۔ ارے ہمارا اسلام سستے میں ہمیں نہیں ملا ہے، ارے جب فاطمہ کا لال کربلا میں بھوکا پیاسا رہا تب ہمیں سنیت کا احساس ہوا ہے، تب ہمیں اسلام ملا ہے۔ یہ بھوکوں کا مذہب ہے، یہ پیاسوں کا مذہب ہے، یہ پیپسی کولا پلانے والوں کا نہیں، ارے فرات کے کنارے پیاسا رہنے والے امام کی قوم ہے، اسے کاٹا جا سکتا ہے مگر سنیوں کو خریدا نہیں جا سکتا۔ میں ایک بار آپ کی توجہ پھر اسی موضوع پر چاہوں گا۔ میرے دوستو، رسول کی عزت و آبرو پہ حملے ہو رہے ہیں، پیغمبر کی مان و مریادہ کو چنوتی دی جا رہی ہے، ہولی پروفٹ کی انسلٹ ہو رہی ہے، ان کو جو کہا گیا ہے علماء سے آپ نے سنا ہوگا، جو کتابیں دکھا کر حقائق آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں وہ سب آپ نے سنا ہوگا۔ میرے دوستو، اب ایمان کو خطرہ ہونے لگا، ایمان کو خطرہ ہونے لگا۔ وہ مسلمان جسے مسلمان بنایا تھا غریب نواز نے، جسے مسلمان بنایا غریب نواز نے، بنایا قطب الاقطاب نے، مسلمان بنایا مخدوم اشرف نے، مسلمان بنایا مخدوم شرف الدین یحییٰ منی علی نے، مسلمان بنایا شیخ علاء الحق پنڈوی نے،
لیکن جب اس بنے ہوئے مسلمان کے ایمان پر حملہ ہونے لگا اور دلی سے لے کر سہارنپور اور سہارنپور سے لے کر نانوتا امبیٹھا میں جب یہ تحریک چلی، ہم سنیوں کا ایمان لوٹنے کے لیے جب تحریک چلنے لگی تو اسی ایمان کو بچایا امام احمد رضا نے، اسی ایمان کو بچایا امام احمد رضا نے۔ تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ، نہ ہم بنانے والے کو چھوڑیں گے نہ بچانے والے کو چھوڑیں گے۔